हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मारिया जाहिद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मारिया जाहिद। तो जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, डू सब्सक्राइब माय चैनल। जी जनाब आली, तो आज आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वीडियो किस चीज़ के बारे में है। देखिए, काम से रिलेटेड वीडियोस तो मेरे आप पेज पे देखते ही रहते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी देखते रहते हैं। लेकिन जो मैंने एक डिप्रेशन के ऊपर बात की थी फ्यू डेज बैक, आप लोगों का उस पर बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया था। और मैंने जो सबसे ज़्यादा नोट की ना बात, वो क्या नोट की कि जो ख़वातीन हैं, जो लड़कियाँ, एवन मर्द ऑल्सो, वो सुनना चाहते हैं इस टॉपिक के बारे में, वो एक थेरेपी चाहते हैं। और मुझे लोगों ने ये बोला कि मारिया, आपकी जो बातें थी उनसे हमें हमारा मूड फ्रेश हो गया, हमने अपने आप को बहुत मेंटली रिलैक्स फील किया। और ये होता है, देखें, इंसान की फितरत है कि जब कोई ऐसी बात जो कि उसके मिजाज के मुताबिक हो और उसको आगे से अगर सराहा जाए या अप्रिशिएट किया जाए, या फिर उस बात को मतलब, या वो अगर कोई ऐसी बात जो आपके अंदर हो और आप बोल ना पाते हो, और अगर वो बात कोई इंसान बोल रहा हो और आप सुने, आप बोले हाँ यार ये सही कह रहा है, देखो ऐसा होता है, यानी कि मैं एक अकेला नहीं हूँ। तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा लोगों को मोटिवेशन मिलती है और लोग बहुत अच्छा फील करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारी जो मुआशरा है, जो हमारी सोसाइटी है, उसके अंदर स्पेशली जो लड़कियों को तरबियत दी जाती है कि अपने जज्बात, एहसासात, अपने टैलेंट, अपने कॉन्फिडेंस को घोंट के रखो, क्योंकि अगर घोंट के रखोगे तो ही ससुराल में बसोगे। ये एक इंतहाई घटिया और एक फजूल सोच है, जो कि एटलीस्ट अगर आप मुझसे पूछें तो मैं इसको एक इट्स अ बिग क्रॉस, ठीक है ना, मेरी नज़र में। आपको, हमें अपनी लड़कियों को ये सीख देनी चाहिए कि जानू, अगर आपने बेटा जी अपने घर में कामयाब होना है तो अपनी एजुकेशन को ज़रूर पूरा करिए, बिकॉज एक पढ़ी लिखी माई, एक पढ़ी लिखी औलाद को तरबियत, एक पढ़ी लिखी तरबियत देगी आपकी औलाद को। और आपकी औलाद जो कि आपकी नस्ल चलाती है, आपकी औलाद का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। ठीक है, कहने का मकसद है कि अपनी बेटियों को तालीम ज़रूर दें। तालीम और तरबियत, देखें, तरबियत पे सबका, लड़कियों पे फोकस तरबियत पे होता है पर तालीम में नहीं होता, तो ये बड़ी गलत बात है। ठीक है ना, एक पढ़ी लिखी माँ ही एक पढ़ा लिखा मुआशरा जो है वो दे सकती है। ये इस चीज़ पे मेरा बहुत एक स्ट्रॉन्ग बिलीव है, क्योंकि लिटरली इस चीज़ का अक्स आप देखें, आप अगर अपने फॉर एग्जांपल ख़ानदान में देखें, अपने आस पड़ोस में देखें, आपको बहुत सारे ऐसे, जब आप बच्चे देखेंगे डिफरेंट, तो हर बच्चा आपको डिफरेंट डिफरेंट मिजाज, डिफरेंट डिफरेंट माहौल, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट डिफरेंट सोच और थिंकिंग का मिलेगा, जो कि अपने घर की माहौल की अक्कासी कर रहा होता है। तो हमें अपनी, अपने जो हमारे इवन लड़के हों या लड़की हों, मैं दोनों की बात करूंगी, उनको हमने इस तरह की तरबियत देनी चाहिए कि बेटा जी, आपने जो भी करना है अपनी लाइफ में, कॉन्फिडेंट होके करना है। आपने अपनी शख्सियत को ख़राब नहीं करना, आपने अपनी शख्सियत को मुतासिर नहीं करना ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से। आपने कोशिश करनी है कि जो भी उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते हैं, और सबके आते हैं, आपने उसमें एक मजबूत सतून की तरह खड़े रहना है और आपने उसको ओवरकम करना है। और आपने मदद किससे लेनी है? अल्लाह ताला से मदद लेनी है। ठीक है, तो हमेशा आजकल का जो मुआशरा है या आजकल का जो हालात है, मैं तो ये कहती हूँ कि अल्लाह पाक जो है ना, बस हर किस्म की बुराई से, बुरी सोहबत से, हर किस्म की शर से हम सबको महफूज रखे, हमारे बच्चों को महफूज रखे, हमारे बड़ों को, हमारे घर बार को। ठीक है ना, और एक और बात मैं साथ साथ ये भी इसमें ऐड करूँगी कि अपनी ज़िंदगी में अगर कामयाब होना चाहते हो तो दूसरों की कामयाबियों पे खुश होना सीखो। अगर अपनी ज़िंदगियों में कामयाब होना चाहते हो तो दूसरों की खुशियों में खुश होना सीखो, दूसरों की कामयाबियों में कामयाब अपने आप को समझो और सीखो। अगर तुम खुद कामयाब नहीं हो तो जेलस नहीं हो, हसद नहीं करो। हसद नहीं करनी, हिरस नहीं करनी, जलन नहीं करनी, बल्कि अगर किसी की कामयाबी देख के मुतासिर हो तो मेहनत करनी है और अल्लाह से मदद मांगनी है। और बेशक मेरे रब के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं है। तो आप जब भी कोई अगर इस तरह से किसी को देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इवन बच्चों की क्लास की मैं एक बात करती थी, जो स्टूडेंट फर्स्ट सेकंड या रेगुलर पोजीशन होल्डर्स होते हैं, जो दूसरे बच्चे होते हैं, वो फ़ौरन उनके साथ थोड़ा सा उनका कंपटीशन टफ हो जाता है, या वो जेलस फील करने लग जाते हैं, या वो सोचते हैं वाई ही इज़ बेटर देन मी। तो ये जो चीज़ है ना, आपने क्वेश्चन की जगह वाई ही इज़ और शी इज़ बेटर देन मी की जगह क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, बल्कि आपने कहना आई वॉन्ट टू बी बेटर लाइक हर, और आई वॉन्ट टू बी मोर गुड लाइक हर और हिम।
ٹھیک ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کے دماغ میں یہ سوچ لانی ہے کہ اگر آپ کسی کی زندگی میں کسی کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھو تو اس سے جیلس نہیں ہونا، بلکہ اس کو دیکھ کے سوچنا ہے کہ نہیں یار، اگر یہ ہو سکتا ہے then why not me. اور یقین مانو اگر آپ اگلے کی خوشی پہ خوش ہو گئے نا تو یقیناً وہ خوشی آپ کو بھی ضرور ملے گی. آپ نے دل لگا کے محنت کرنی ہے اور آپ نے اپنے رب پہ بھروسہ رکھنا ہے. میں الحمدللہ اگر اپنی لائف کی مثال دوں، آئی اسٹرگلڈ اے لاٹ اور آئی ایم اے سیلف میڈ گرل. اور الحمدللہ میں کہتی ہوں کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے بہت، اللہ کا شکر، اللہ پاک نے مجھے نوازا، ماشاءاللہ ٹچ وڈ، اللہ نے مجھے بہت نوازا. اور میں اپنے جو کچھ ہے میرے پاس میرے رب کا دیا ہوا اللہ کا بڑا احسان ہے. اور مجھے نہیں پتا کہ شاید مجھے بھی دیکھ کے سم ٹائمز کچھ لوگ، مجھے نظر آتا ہے کہ جیلس ہوتے ہیں یا شاید فیل کرتے ہیں، آئی ڈونٹ نو، یا میرا مقابلہ کرنے کی، اللہ معاف کرے، میرا تو کسی سے، میں کوئی کہتی نہیں میں کچھ ہوں ہی نہیں بھائی، میں ایک خاکسار بندی ہوں اور میرا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں، سب مجھ سے بہتر ہے. میں تو صرف یہ کہتی ہوں کہ سب مجھ سے بہتر ہے. لیکن جہاں پہ مجھے اگر کوئی تھوڑی سی مکاریت کی بو آ جائے، تھوڑی سی نیگیٹیوٹی کی بو آ جائے، یا مجھے لگے کہ اگلا بندہ ذرا منہ ناک بنا رہا ہے، یا مجھے لگ جائے کہ اگلے بندے کو میری آمد نہیں پسند آئی، میری پریزنس نہیں اچھی لگ رہی، میرے بارے میں میری باتیں سننا نہیں اچھا لگ رہا، تو میں ایسے لوگوں کو اوائڈ کرنا حل سمجھتی ہوں. ٹھیک ہے نا. لیکن سم ٹائمز آپ مجبور ہوتے ہو، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں جن کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، ہم سب کا واسطہ پڑتا ہی پڑتا ہے. تو وہاں پہ پھر اگر تو آپ کے اوپر کوئی ناحق بات کہے تو وہاں پہ آپ اس کا اسی طریقے سے جواب دے کے کلیئر آؤٹ کرو، ادروائز اگنور کر دو. ٹھیک ہے، اگنور اٹس ٹف، مگر اٹس بیٹر ٹو آنسر دم بیک. ایٹ لیسٹ ان کو ریئلائز یہ کرانا ضروری ہے کہ جو آپ یہ فضول چیزیں اگر سوچ رہے ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یا اگر ہے تو یہ پوائنٹس ہے، اس کو کلیئر کریں، لیٹس اسٹارٹ، لیٹس موو آن. اور اب برائی دیکھو، کبھی کبھی زندگی میں آپ بہت سے لوگوں کے ساتھ بہت اچھا کرتے ہو، میں نے بھی کیا ہوا ہے الحمدللہ، اللہ مجھے ایسے ہی کرنے والوں میں رکھے. لیکن مجھے آگے سے وہ فیڈ بیک نہیں ملتا، بلکہ لوگ کہتے ہیں تم نے تو کرنا ہی تھا، جیسے میں ماتھے پہ لکھوا کے آئی ہوئی تھی کہ میں نے تو کرنا ہی ہے. تو ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ وین آئی لک بیک مجھے کبھی کوئی نظر نہیں آتا. بہت کم لوگ ہیں جو مجھے میری بیک پہ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، جو مجھے ایموشنلی سپورٹ کریں. میں ایموشنل سپورٹ کی بات کر رہی ہوں، ایموشنل سپورٹ. ٹھیک ہے نا، فائنینشیل سپورٹ یا اس طرح کی کوئی بات نہیں کری. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ایموشنل سپورٹ، بیکاز ایموشنل سپورٹ اتنی اسٹرانگ چیز ہے نا. اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا کوئی بندہ، آپ کو زندگی میں آپ کے پاس کوئی ایک بندہ نہیں ہے نا جو آپ کو اپریشیٹ کر سکے، تو میرے خیال میں آپ سے غریب انسان کوئی نہیں ہے. اور اگر زندگی میں ایسے لوگ ہیں جو آپ کو ویل ڈن کہیں، تو میں کہتی ہوں آپ سے امیر شخص کوئی نہیں ہے. کیونکہ یہ ایک دوسرے کی اپریسیشن ہوتی ہے، ایک دوسرے کا پیار ہوتا ہے اور حوصلہ افزائی ہوتی ہے، جو آپ کو آگے موو آن کرنے میں بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے، بہت زیادہ مدد کرتا ہے. یہی کہ اگر اگلا بندہ بولتا ہے تم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، تم نے کیا کیا، تم تو بیکار ہو، یوز لیس پرسن ہو، تو آپ بولیں گے ہاں یار میں تو بالکل ہی فارغ پانڈا ہوں، میرا تو کوئی کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، میں نے تو کام ہی ہر پٹھا کام کرنا ہے. تو بات صرف اتنی سی ہے، سمجھانے کا میرا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے مائنڈ کو کلیئر کریے. دوسروں کے لیے اچھا سوچیں گے تو اپنے لیے اچھا ہوگا، لیکن اپنا حق کسی کو کھانے نہ دیں، اپنا ناجائز کسی کے ساتھ نہ کریں اور نہ اپنے ساتھ ہونے دیں. ہماری سوسائٹی میں یہ سکھایا جاتا ہے بیٹا اگر تم اس کے ساتھ یہ کرو گے نا تو تمہارے ساتھ یہ نہ ہو جائے، یا اگر تم نے اس کا یہ نہیں کیا تو تم مر جاؤ گے، تو پھر تمہارے ساتھ مرنے کے بعد یہ ہو جائے گا، پھر تمہیں آخرت میں نا دوزخ ملے گی. اگر تم نے یہ نہیں کیا، پاویں وہ انسان آپ کے واسطے کچھ کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو، مگر اگر آپ نہیں کرو گے تو آپ کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، آپ مر جاؤ گے، آپ کی قبر میں کیڑے پڑیں گے، مرنے کے بعد آپ کو دوزخ ملے گی، آپ کی زندگی جہنم بن جائے گی، یا آپ کی اولاد کے آگے آ جائے گا، یا آپ کے گھر والوں کے آگے آ جائے گا. یہ وہ چیزیں ہیں جو یہاں پہ بہت سارے لوگ ان چیزوں سے ڈراتے ہیں. اور ایک اور چیز، مکافات عمل بالکل ہوتا ہے، لیکن ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم خوف دلائیں تم نے یہ کیا تھا نا، اب دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. او بھائی پہلے اپنے گریبان میں جھانک لو کہ تم نے کیا کیا، اس سے ڈرو جو تم نے کیا ہوا ہے اور تمہارے ساتھ کیا کیا نہ ہو جائے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ آج کل مکافات عمل اور کارما سے بہت زیادہ لوگ ڈراتے ہیں یا بتاتے ہیں یا یاد دلاتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں یہ بات کرنی چاہیے، کیونکہ ہم تو خود اسی لسٹ میں کھڑے ہوئے ہیں. ہمیں کیا پتا کہ ہمارا کیوں، اللہ معاف کرے اب نادانی میں یا جان بوجھ کے ہم سے جو بھی کوئی خطا سرزد ہوئی ہے، ہمیں اللہ معاف کرے اس کے نتیجے میں کیا مل جائے. تو اس لیے زندگی بہت چھوٹی سی ہے، آپس میں مل کے رہیں، ایک دوسرے سے محبت کر کے رہیں، ایک دوسرے کی برائیاں نہ کریں،
ایک دوسرے کی بدخوئیاں نہ کریں، ایک دوسرے کی دلجوئیاں کریں، ایک دوسرے کو سراہیں، ایک دوسرے کو اپریشیٹ کریں، اور کوشش کریں دوسروں کی خوشی میں خوش ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے رب پہ بھروسہ رکھیں۔ اگر جس دن سے آپ نے اپنے آپ کو پازیٹیو مائنڈ کرنا شروع کر دیا، آپ کی زندگی میں ہر طرف پازیٹیوٹی چھا جائے گی۔ کوشش کریں نیگیٹو لوگوں سے دور رہیں یا نہ ملیں۔ ٹھیک ہے میری جان کی ٹکڑی، تو آج کے جو ویڈیو ہے یوٹیوب کا، اس کے اندر یہ چیزیں میں نے کہا جن پہ بات کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جب نیکسٹ ویڈیو کریں گے اس کے اندر کوئی اور بات کروں گی، لیکن کامنٹ پہ تم لوگوں کا ویٹ کر رہی ہوں کہ تم لوگوں نے جس ٹاپک کے اوپر بھی ڈسکشن کرنا چاہتے ہو، جسٹ مجھے ٹاپک پہ نا اپنا کامنٹ میں لکھ دینا، تو میں اس کے اوپر نیکسٹ ویڈیو کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، اور انسٹاگرام کا لنک میں نے اپنی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، اپنے فیس بک گروپ کا لنک بھی دیا ہوا ہے، اس کو لائک اور فالو کر لیجیے گا۔ سو تھینک یو سو مچ، لو یو، اللہ حافظ۔